ہلو اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اپنا یونٹ نمبر 6 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. دا نیم آف دا لیسن از دا قائد ویژن اینڈ پاکستان. قائد اعظم کی سیاسی بصیرت اور پاکستان. لیٹس اسٹارٹ آر چیپٹر نمبر 6. ڈیورنگ دا ارلی اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائمز آف پاکستانز ایمرجنس، قیام پاکستان کی ابتدائی اور مشکل دور کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈر ٹک کنٹری وائڈ ٹور پورے ملک کی سفر کیے. ہی ایمڈ ایٹ ریزنگ پیپل اسپرٹ. آپ کے ان سفر کا مقصد لوگوں میں جذبہ بلند کرنا تھا. ناؤ وی ہیو اے کوشچن ان دا باکس. وائی ڈڈ دی قائد ہیو ٹو ٹیک لانگ ٹورز ڈیورنگ دا ارلی ڈیز آف انڈیپینڈنس؟ یعنی قائد اعظم نے کیوں آزادی کے ابتدائی دنوں میں لمبے لمبے سفر کیے؟ اس کا جواب ہوگا The Qaid had to take long tours during the early days of independence to raise people's spirit. Now let's move on to the translation. Don't be overwhelmed with the enormity of task. کام کے زیادہ ہونے سے مغلوب نہ ہو جائیں. He said in a speech at Lahore. آپ نے لاہور میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا. There are many examples. بہت سی مثالیں ہیں. In the history of young nations. نوجوان اقوام کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. Building themselves. جنہوں نے خود کی تعمیر کی. By sheer determination. پختہ عزم کی بنیاد پہ. And force of character. اور کردار کی قوت کی بنیاد پہ اپنے آپ کی تعمیر کی. You are made of sterling material. تم خالص مادے سے بنائے گئے ہو. And second to none. اور کوئی تمہارا ثانی نہیں. Keep up your morale. اپنا حوصلہ بلند رکھو. Do not be afraid of death. موت سے مت ڈرو. We should face it bravely. ہمیں اسے بہادری سے سامنا کرنا چاہیے. To save the honor of Islam and Pakistan. Honor of Pakistan and Islam. تاکہ ہم اسلام اور پاکستان کی آبرو کو بچا سکیں. Do your duty. اپنے فرائض سر انجام دیتے رہو. And have faith in پاکستان. اور پاکستان پہ یقین رکھو. It has come to stay. یہ ہمیشہ رہنے کے لیے Now we have in hand paragraph number 2 of chapter number 6 of class 9. Let's start. The entire journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslim of subcontinent was based on the pivot of Muslim unity and oneness as a nation. The entire journey پورا سفر of great leader عظیم رہنما کی کوشش کا مسلسل سفر for a separate homeland الگ وطن کے لیے for the Muslim of subcontinent برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے was based on مبنی تھا on the pivot اس مرکزی نقطے پہ of Muslim unity مسلم وحدت پہ and oneness as a nation اور بحیثیت قوم ایک ہونے پہ تھا. He talked about پاکستان. آپ پاکستان کے بارے میں بات کرتے تھے in such clear terms اتنے سادہ اور واضح الفاظ میں that کہ even حتیٰ کہ a common man ایک عام شخص بھی could understand it وہ اسے سمجھ سکتا تھا. We have a question in our box. That is, why did the Qaid want the oneness of the whole nation? قائد اعظم پوری قوم کی وحدت کیوں چاہتے تھے؟ So the answer of this question is, the Qaid wanted the oneness of the whole nation because the strength of a nation lies in its oneness. کیونکہ قائد اعظم کے مطابق کسی بھی قوم کی طاقت اس کی وحدت پر منحصر ہوتی ہے. We are a nation. ہم ایک قوم ہیں. He affirmed 3 years before the birth of Pakistan. آپ پاکستان کے قیام سے قبل 3 سال تک وہ شوق سے یہ بات کہتے رہے. With our own distinctive culture. ہمارا الگ distinctive نمایاں الگ ممتاز منفرد کلچر ہے اینڈ civilization اور تہذیب ہے. Language and literature. ہماری زبان اور ادب ہے. Art and architecture. ہمارا فن اور فن تعمیر ہے. Names and nomenclature. نام اور نام رکھنے کا رواج الگ ہے. Sense of values and proportion. اقدار کو سمجھنے کی حس اور ہمارا تناسب ان سے الگ ہے. Legal laws and moral codes. ہمارے قوانین اور اخلاقی ضابطے ان سے الگ ہیں. Customs and calendar. ہمارے رواج اور کیلنڈر الگ ہیں. History and tradition. ہماری روایات اور تاریخ الگ ہے. Aptitude and ambitions. اور ہمارے رجحانات اور ہماری خواہشات امنگیں الگ ہیں. In short, مختصر یہ کہ بھی ہے ہم رکھتے ہیں اور اون اپنا نمایاں ڈسٹنکٹیو نمایاں آؤٹ لک ان لائف. زندگی کے ظاہر و باطن میں ہم بالکل ہندوؤں سے مختلف ہیں. Now we have paragraph number 3 of unit 6, the Qaid vision and Pakistan of class 9. Let's start its translation. The ideology of Pakistan. قیام نظریہ پاکستان was based on اس اصول پہ مبنی تھا on the fundamental principle. اس اصول پہ مبنی تھا that کہ
that the Muslims are an independent nation, کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں. Any attempt to merge their national, کوئی بھی کوشش جو ان کی سیاسی اور ان کی قومی شناخت کو اینڈ نیشنل آئیڈینٹی ول بی اسٹرانگلی بی رجسٹر، اس کا شدت سے مزاحمت کی جائے گی. یعنی قائد اعظم پیراگراف نمبر 3 کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی سیاسی اور قومی شناخت ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم بڑی سختی سے اس کی مخالفت کریں گے، ہم اس کی مزاحمت کریں گے. Now we have paragraph number 4 and 5 in our chapter. Let's start. قائد اعظم was a man of strong faith and belief. قائد اعظم مضبوط عقیدہ رکھنے والے شخص تھے. He firmly believed، آپ کا پختہ یقین تھا، that کہ the new emerging state of Pakistan، کہ قیام پاکستان کی صورت میں نئے وجود میں آنے والی ریاست بیسڈ آن اسلامک پرنسپل، اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگی. would reform the society as a whole، جو مجموعی طور پہ ایک معاشرے کو تشکیل دے گی. یعنی عید میسج، اپنے عید کے پیغام میں سپتمبر 1945 کے سپتمبر کہ عید پہ ایک پیغام میں قائد اعظم نے فرمایا، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ، اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے ریگولیٹنگ دا ہول مسلم سوسائٹی، جو پورے مسلم معاشرے پہ پھیلا ہوا ہے. ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے پہ کولیکٹیولی اینڈ انڈیویجولی، انفرادی اور مجموعی طور پر. We have a question in the box. Are we working according to the expectation of the great leader؟ کیا ہم عظیم قائد کی توقعات کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ The answer of this question is no, we are not working according to the true expectations of the great leader. Now we have the paragraph number 5. Let's start its translation. Today the قائد پاکستان، آج قائد اعظم کا پاکستان is facing numerous challenges، بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. We have forgotten، ہم بھول چکے ہیں. How much struggle، کتنی زیادہ کوشش the مسلمانوں نے had made کی تھی under the dynamic leadership of قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی متحرک قیادت کے زیر سایہ. We have overcome our present difficulties، ہم اپنی موجودہ مشکلات پہ قابو پا سکتے ہیں. by following، عمل کر کے the قائد گولڈن موٹو، قائد اعظم کے سنہری اصول faith، unity and discipline، ایمان، اتحاد اور تنظیم پر عمل کر کے. We can make our nation strong، ہم اپنے ملک کو مضبوط بنا سکتے ہیں. by remembering his advice، آپ کی اس نصیحت کو یاد کر کے. to the youth، جو آپ نے نوجوانوں سے کی. it is now up to you، اب یہ آپ پر منحصر ہے. to work and work، کہ تم کام اور کام کرو. and we are bound to succeed، اور پھر کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. Dear students، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے کلاس 9 کا یونٹ نمبر 6 کمپلیٹ کیا. اس طرح کے تمام جتنے بھی یونٹس ہیں اس کی ٹرانسلیشن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. ٹیک کیئر ٹل دین، اللہ حافظ.